ختیجہ کون مجھ پر یقین کرے گا؟ یہ الفاظ تھے اس ذات اقدس کے جن کو سچا رسول مان کر آج 1.5 ارب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر اذانیں گونجتی ہیں۔ محمد رسول اللہ۔ مگر یہ وہ لمحہ تھا جب وہ یہ سوال کرتے ہوئے کانپ رہے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں 1400 سال پہلے کے وقت میں، اور لوکیشن ہے جبل نور یعنی روشنی کا پہاڑ، جو کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 4 کلومیٹر شمال کے اندر اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 642 میٹر اونچی ہے۔ اس غار کی چڑھائی کے اندر 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے، یعنی تقریباً 1500 قدم پر یہ پورا ہوتا ہے۔ اس غار کا سائز بہت چھوٹا ہے کیونکہ اس کے اندر میکسیمم 3 سے 4 لوگ ہی فٹ آ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر عبادت کے لیے موجود ہیں، اور اس غار کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے سوراخ سے کعبہ نظر آتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے دوران کعبہ کی طرف دیکھ کر اپنے دل کو پرسکون کیا کرتے تھے۔ Now imagine this کہ پہاڑ کا وہ تاریک کونا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے کٹ کر اکیلے بیٹھ کر اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ سوچ و بچار کیا کرتے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب آخرکار جبرائیل فرشتے اپنی اصلی صورت کے اندر زمین پر اللہ کے رسول کے سامنے موجود تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑا اور فرمایا کہ پڑھو، اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار گھبرا کر گھر کی طرف واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر آپ نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈھانپ دو۔ اور جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پورا واقعہ بیان کیا کہ غار میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہوا۔ آپ کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سب سے کامیاب تاجرہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر کے اندر 15 سال بڑی تھی۔ جب حضرت ختیجہ نے یہ تمام واقعہ سنا تو انہوں نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے فوراً جواب دیا، بنا سوچے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ بہت رحم دل ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، حق کی بات کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مطلب کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس طرح کے نیک بندے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ختیجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی، مسلمان ہونے والی دنیا کی پہلی مسلمان خاتون تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود یقین نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو تب حضرت ختیجہ کو ان پر یقین تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو کہ ایک عیسائی عالم تھے۔ وہ عبرانی زبان بھی اچھی طرح سے جانتے تھے اور پرانی کتابوں کے بھی عالم تھے۔ اور جب ورقہ بن نوفل نے تمام واقعہ سنا تو بے اختیار بول اٹھا کہ یہ تو وہی پاک فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ پر اترا تھا۔ اب سوچیں کہ پہلی وحی کی تصدیق ایک یہودی کتابوں کے پڑھے ہوئے عیسائی نے کی کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن ورقہ بن نوفل نے ایک بات اور بھی کہی۔ وہ کہنے لگے کہ کاش اس وقت تک میں یہ دیکھنے کے لیے زندہ رہوں کہ کیسے آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو حیران ہو کر پوچھا کہ کیا وہ مجھے باہر نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے جواب دیا کہ ہاں، کیونکہ آج تک جو بھی یہ توحید کا پیغام لے کر آیا ہے، رسول یا نبی بن کر آیا ہے، تو اس کی مخالفت اس کے قبیلے کی طرف سے اور اس کے ہر خاندان کے لوگوں کی طرف سے ضرور ہوئی ہے۔ اور ہم نے آگے جا کر خود یہ دیکھا کہ اس کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش نے بالکل ایسا ہی کیا، کیونکہ توحید چیز ہی ایسی ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو تباہ کر کے اس کا تعلق دنیا کے خداؤں سے ہٹا کر صرف ایک اللہ کی طرف جوڑ دیتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ رسالت جو کہ اس خوف کے لمحے میں شروع ہوئی، آج 1400 سال بعد بھی ایک ایسے منظر کے اندر زندہ ہے جو کہ دیکھ کر دل رک سا جاتا ہے۔ مطلب لاکھوں انسان، ایک میدان، ایک لباس، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی امیر کا لڑکا نہیں، کوئی غریب کی اولاد نہیں، سب ایک ہی چادر کے اندر، اور ان سب کے منہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اور یقین کریں کہ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی حج کی اس سال کی، تو عرفات کا وہ میدان جہاں پر 25 لاکھ سے زیادہ مسلمان جمع تھے، تو میرے دل میں خیال آیا جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ منظر تو ہر سال ہمیں کچھ یاد دلواتا ہے،
ذرا قرآن کھولیں اور دیکھیں کہ اللہ نے قیامت کے دن کا منظر کس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ دن جب تمام جہانوں کے رب کے سامنے دنیا کا ہر انسان کھڑا ہوگا، اور اس ایک جگہ پر صرف آج کے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب کے سب یہاں پر جمع ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک بڑے صحرا کے اندر اکٹھا کیا جائے گا، یعنی سفید مٹی والی ہموار زمین پر جس پر کوئی پہاڑ نہیں، کوئی نشان نہیں، اور کہیں بھی کوئی بھی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اور آج حج کی لوکیشن کو دیکھیں تو عرفات کا میدان ایک ہموار زمین ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، بس زمین اور آسمان اور لاکھوں انسان۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں قیامت کے دن کی نہ صرف یاد دلواتا ہے بلکہ اس کی پریکٹس بھی کروا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اور تم زمین کو صاف کھلی دیکھو گے اور قیامت کے دن پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین ہموار ہوگی، اور عرفات کے میدان کے اندر بالکل وہی منظر ہے۔ کوئی انسان پاس موجود انسان کو نہیں دیکھتا، سب کو اپنی فکر ہے، سب ایک لائن کے اندر ایک رحمت کی، ایک امید کے منتظر ہو کر ایک جگہ پر اللہ کے سامنے جمع ہو چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب انسان ننگے اٹھائے جائیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مرد و عورت سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے محشر کے میدان میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرات ہی نہیں کرے گا۔ مطلب کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہمیشہ کی جنت و جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہو، ہر طرف افراتفری ہو، تو کیا کسی بھی شخص کو اپنے ساتھ کھڑے شخص کی پرواہ ہو سکتی ہے سوائے اپنے؟ اور یہ وہ منظر ہوگا جب سورج سروں کے قریب ہوگا اور لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، اور کچھ لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب چکے ہوں گے۔ میدان عرفات کے اندر لوگ سورج غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سب لوگ مزدلفہ کی طرف بھاگتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، ہر شخص بس اپنی فکر میں ہوتا ہے۔ اور سیم ٹو سیم یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر انسانوں کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ اس قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، کیونکہ اس دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی جو کہ اس کو کافی ہوگی۔ اور ذرا حج میں بھی دیکھیں کہ ہر شخص احرام کے اندر ہے، 2 سفید کپڑے، عرب کا سونا پہننے والا بھی، شاہی لباس پہننے والا بادشاہ بھی وہی لباس پہنے ہوئے ہے جو کہ پاکستان کے مزدور نے پہنا ہوا ہے۔ مطلب کوئی فرق نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے قیامت کے دن 2 انسانوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور ان انسانوں کی آواز بھی وہی ہے جو کہ قیامت کے دن ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، یعنی اگر کوئی بادشاہ ہے تو میرے سامنے آئے۔ جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ فرمائے گا کہ اس اکیلے کی بادشاہت ہے جو کہ سب پر غالب ہے۔ اور حج کے اندر عرفات پر جب لاکھوں آوازیں ایک ساتھ اٹھتی ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو یہ وہی اعلان ہے کہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حج اکبر کا دن یعنی یوم عرفہ اس دن سے ملتا جلتا ہے جب سب لوگ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس دن فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کتنی دور دور سے میری خاطر آئے ہیں، دھول مٹی کے اندر بھرے ہوئے، تپش کے موسم کے اندر مشقت اٹھا کر کس کے لیے آئے ہیں؟ صرف اور صرف میری رحمت کی امید لے کر۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ ٹائم یاد کروائے گا جب فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ مخلوق بھی جنات کی طرح نافرمانی کرے گی، لیکن یہاں پر دیکھو، کیا میں نے صحیح نہیں کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو جب اگلی بار آپ حج کی ویڈیو دیکھیں اور لاکھوں سفید لباس والے لوگ آپ کو نظر آئیں تو ذرا رک کر آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ یہ قیامت کی جھلک ہے، وہ دن آئے گا اور ضرور آئے گا، اور اس دن آپ اسی میدان کے اندر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ میدان یہ نہیں ہوگا بلکہ وہ میدان ایسا ہوگا جہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، اور اس جگہ پر صرف آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ اور اسی لیے اللہ نے ہمیں ہر سال عرفات کا منظر دکھایا ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ہم خود سے پوچھ سکیں کہ آج اگر میرا نام پکار لیا جائے تو کیا میں قیامت کے اس منظر کے لیے، اپنے احتساب کے لیے تیار ہوں؟ اس دن ہم لوگوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا یقین چاہیے ہوگا، وہ یقین جو کہ پہلی مسلمان کا تھا کہ اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اس انسان کو جو کہ اچھائی پر چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی یہ یقین عطا کرے اور اللہ پاک ہمیں اس میدان کے اندر اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔